دو باتیں تو ثابت ہو گئیں. ایک تو یہ کہ چودھری برادران حکومت کے ساتھ رہیں گے. کل نیو پر میرے پروگرام میں چودھری شجاعت حسین کے فرزند چودھری شافع حسین نے جو باتیں کیں وہ آپ کو واضح انداز سے بتاتے ہیں کہ چودھری اب عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کو جو ہے ٹائم ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ٹائم ملنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی واضح ہوگی کہ ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے. کل اسی پروگرام میں جس کا میں نے حوالہ دیا، ایم کیو ایم کے نمائندہ وسیم صاحب نے یہ باتیں کی. جو باتیں کی ان کا لب لباب یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ اس وقت انگیج کرے گی حتمی طور پر جب ان کے پاس کوئی متبادل پلان ہوگا اور وہ ان کے مسائل حل کریں گے. اگرچہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، اور جب تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی بہت بڑا پلان نہیں آئے گا وہ حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بھی واضح ہو گیا. ایک اور جو چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر سے نظر ہٹ گئی کیونکہ بلوچستان میں ہوئی، وہ یہ کہ وہاں پر باپ پارٹی کے جو تحفظات تھے جس کا تعلق تھانے کچہری ڈیولپمنٹ فنڈ سے تھا، ان کو بہت سارا خاموشی کے ساتھ حکومت وقت نے ایڈریس کر دیا. جسے آپ کو اگر انڈیکیشن لینی ہے تو یہ کہ وہاں سے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا اور آئی جی کو ٹرانسفر کر کے ایک نیا آئی جی وہاں پر لگا دیا گیا. اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جو پرانا آئی جی تھا وہ بلوچستان کی حکومت کی جو منمانیاں ہیں اس کے اندر روڑے اٹکا رہا تھا، تو اس کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا اور پورا پیکج جو ہے وہ باپ کو بھی آفر کیا گیا. تو 5 چودھریوں کے 7 ایم کیو ایم کے 3 جو ہیں وہ باپ کے، اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس تو ساتھ ہی کھڑی ہے. تو عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر لیا ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب اپوزیشن کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو اپنی طرف مائل کرے. وہ کیسے کریں گے یہ ایک علیحدہ پروگرام اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے کہ یہ سب جوڑ توڑ اور یہ سب کشمکش اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ جملہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے آپ کو ہر پروگرام میں نظر آئے گا. یہ جملہ آپ کو پریس کانفرنس کے اندر سنائی دے گا. اس کے گرد بڑی بحث ہوگی. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے اترنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو جاتی. کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتنا کھلا نہ کھیلتی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہوتی. مولانا فضل الرحمان نے کل اپنی پریس ٹاک کے اندر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا امپائرز جو ہیں انہوں نے نیوٹرلٹی اختیار کی ہے، لہٰذا اپوزیشن کے سامنے دروازے کھولے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی، امپائرز نیوٹرل ہو گئے. یہ جملہ ہر جگہ پر بولا جاتا ہے، لیکن آپ اس جملے کی امپلیکیشن کا ذرا غور کریں، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں. ایک تو یہ جملہ آج کل دہرانے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے سے آپ کو کہتے چلے آ رہے تھے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل پہلے نہیں تھی. تو جب حکومت بھی مانتی ہے کہ اب ان کو ذرا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اب خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے، وہ کام جو پہلے کوئی اور کیا کرتا تھا. تو حکومت آپ کو بتا رہی ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی. اپوزیشن جب یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں اب وہ مشکلات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں کیونکہ امپائر نیوٹرل ہو گیا، تو وہ بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے نیوٹرل نہیں تھی. تو یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے نیوٹرل نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا کنفیشن ہے جو آپ کو بالواسطہ طور پر سنائی دیتا ہے، جس سے مراد یہ تھی کہ پہلے جس طرح نظام چل رہا تھا وہ نظام اس وجہ سے نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر خود کوئی ہائی آکٹین ڈلا ہوا تھا کارکردگی کا. وہ نظام اس وجہ سے نہیں چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پاپولر تھا. وہ نظام اس وجہ سے بھی نہیں چل رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کو بڑا ریولوشن آ رہا تھا. وہ نظام اس وجہ سے چل رہا تھا کہ اس کو چلایا جا رہا تھا. جس سے مراد یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا ظاہر ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ چلانے والوں پر عائد کی جا سکتی ہے. تو اس نظام کی جتنی اچھائیاں ہیں جتنی برائیاں، اس کے چلنے یا چلنے کا انداز جو ہے وہ نان نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے ان کے اپنے تجزیے کے مطابق. اب دوسری طرف آ جائیے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہوتی ہیں کہ کب وہ نیوٹرل ہو جائے اور کب وہ نیوٹرل نہ ہو. تو اب اسٹیبلشمنٹ جب نیوٹرل ہوئی ہے تو وہی نظام جس کے بارے میں بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ بتایا جاتا تھا کہ اس سے بہتر نظام ہی نہیں بنا، وہ نظام آپ کو گھبراہٹ زدہ نظر آتا ہے، تھر تھراہٹ زدہ نظر آتا ہے. اس نظام کے اندر آپ کو بھاگ دوڑ نظر آتی ہے. اور اس نظام کے جو وکٹمز تھے، چاہے وہ بریگیڈیئر اسد منیر جیسے لوگ ہوں جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے
اور اس کے بعد خودکشی کے بعد ان کے اوپر جو الزام لگے تھے اس سے مکمل طور پر بری ذمہ قرار دے دیا گیا. اس سے بڑی ٹریجڈی آپ شاید کسی اور ملک میں نہ دیکھیں جب کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے بیہودہ اور بے بنیاد الزام لگا کر اسٹیبلش اداروں کی وجہ سے, نیب کی طرف سے, اور وہ بندہ خودکشی کرے اور اس کے بعد میں پتہ چلے کہ جی جو الزامات تھے ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. تو نظام کی اس قسم کی جتنی خرابیاں تھیں ان کو ظاہر ہے باقاعدہ ان کی پرورش کی گئی, ان کی نشو و نما کی گئی. یہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا جس کے اندر یہ تمام خرابیاں جنم لیں اور ملک کی ایسی کی تیسی کر دیں. اب وہ نیوٹرلٹی اختیار کر لی گئی ہے تو نظام کی آپ کو ایک نئی شکل نظر آتی ہے. اس نظام میں آپ کو کوئی بہت زیادہ شیر کی دھاڑ سنائی نہیں دیتی حکومت کی طرف سے, بلکہ پریشانی کی دھاڑیں سنائی دیتی ہیں. اس نظام کے اندر تبدیلی کی گنجائش آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. یہ نظام اب یہ ماننے کو تیار ہے کہ ملک صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا. جو بڑا سوال ہے, سب سے اہم ترین سوال ہے, وہ یہ کہ نیوٹرل ہونا اور نیوٹرل نہ ہونا یہ کون کس وقت فیصلہ کرتا ہے, اور پھر یہ کہ کیا ضمانت موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نیوٹرلٹی قائم رہے گی. اس کی نہ کوئی ضمانت موجود ہے, اس کے اوپر نہ کوئی شفافیت موجود ہے. جب میاں محمد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے انتخابات ہی نہیں چاہیے, صرف ہمیں اگلے انتخابات صاف اور شفاف چاہیے, اور اگلے انتخابات کے بعد جو نظام بنے گا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں چاہیے, تو وہاں پر آ کر معاملات جو ان کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اڑ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. کیونکہ کسی کے پاس یہ ضمانت نہیں ہے کہ پہلے 3.5 سال جو نان نیوٹرل تھی, جو اب نیوٹرل ہو گئی ہے, اگلے انتخابات کے اندر بھی وہ نان نیوٹرل رہے گی. تو پاکستان کے اندر آج کل کے حالات کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ایکٹرز ہیں, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ خود ہو, وہ خود آپ کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے بتا رہے تھے کہ پاکستان کا نظام, پاکستان کی سیاست بعض اوقات کیسے چلتی ہے. سیاستدانوں کے ذریعے چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چلتی ہے, اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات تو اس وجہ سے چلتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نان نیوٹرل ہو جاتی ہے تو نظام کسی اور طرف چلا جاتا ہے, جب نیوٹرل ہو جاتی ہے تو نظام کسی اور طرف جانے لگتا ہے. انتخابات میں اگر نیوٹرل ہوگی تو نتائج کچھ اور نکلیں گے, اور انتخابات میں اگر نان نیوٹرل ہوگی تو نتائج کچھ اور نکلیں گے. تو اگلے مرحلے کے اندر جو سیاسی بحث ہے وہ یقیناً اس کے اوپر فوکس کرے گی کہ یہ جو نیوٹرلٹی اور نان نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس کو کیسے کنٹین کیا جائے. لیکن جس قسم کا نظام بن چکا ہے اس کے اندر یہ آپشن کہ کب ہم نے نیوٹرل ہونا ہے اور یہ آپشن کہ کب ہم نے نان نیوٹرل ہونا ہے, یہ لگتا ہے کہ طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہے گا.